ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی انصاف پسندی کے لیے بہت مشہور تھا، اس لیے اس کی رعایا بھی اسے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک نہایت ذہین اور وفادار طوطا تھا۔ ایک دن طوطے نے بادشاہ سے کہا، حضور والا، اگر آپ اجازت دے دو کیا میں اپنے خاندان سے ملنے جنگل جا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے طوطے کو اجازت دی، لیکن ایک شرط دی کہ تمہیں 5 دن کے اندر اندر واپس آنا ہوگا۔ طوطے نے وعدہ کیا کہ وہ وقت پر واپس آ جائے گا اور جنگل کی طرف اڑ گیا۔ جنگل پہنچ کر طوطا بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے خاندان سے ملاقات کی۔ جیسے ہی 5 دن مکمل ہوئے، طوطے نے واپس بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے سفر پر طوطے نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے جانا چاہیے۔ اسی دوران اس نے ایک درخت کے پیچھے، جس کے پھل کو کھانے سے بوڑھا شخص جوان ہو جاتا تھا اور کبھی نہیں مرتا تھا، طوطے نے ایک خاص پھل توڑا تاکہ بادشاہ کو تحفے میں دے سکے۔ طویل پرواز کے باعث طوطا تھک چکا تھا۔ اس نے ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھکن کی وجہ سے طوطا سو گیا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ وہاں آ گیا اور اس پھل کا ایک حصہ کھا لیا جو طوطے کے پاس پڑا تھا، جس سے پھل زہریلا ہو گیا۔ جب طوطے کی آنکھ کھلی تو وہ پھل لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ پھل زہریلا ہو چکا ہے۔ جب طوطا محل پہنچا تو اس نے بادشاہ کو پھل پیش کیا۔ بادشاہ کے وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ پہلے پھل کو چیک کریں تاکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بادشاہ نے پھل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کہا، اسے کتے کو کھلاؤ۔ جیسے ہی کتے نے پھل کھایا، وہ اذیت سے مر گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ طوطے کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اسے لگا کہ طوطے نے جان بوجھ کر اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ کے حکم پر طوطے کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے باقی پھل پھینک دیا۔ یہ پھل اپنی نوعیت میں سے ایک معجزہ تھا۔ کچھ دن بعد جہاں بادشاہ نے پھل پھینکا تھا، وہاں درخت کا بیج اگ گیا اور جلد ہی اس درخت پر پھل لگنے لگے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہ کھائے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر اس جگہ سے گزرا۔ اس نے درخت کے نیچے آرام کیا اور پھل کی کہانی سے بے خبر تھا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی بوڑھے نے پھل توڑ کر کھایا، وہ فوراً جوان ہو گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس پھل پر تحقیق کروائی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پھل کو کھانے سے بوڑھے لوگ جوان ہو جاتے ہیں اور انہیں لافانی زندگی ملتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنے وفادار طوطے کو لا علمی میں مار ڈالا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اور اس طرح سے بادشاہ کو اپنی بات پر بہت پچھتاوا ہوا۔